الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وشكر من زمان إلهي أسماء البلاء وبناء صفاء وأنت شفاء الرضا وأنت الرجاء وذاك الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وإليك الموكل في شدة ونصار اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين ترسل علينا طاعتهم وأدركتنا بذلك منزلتهم وفرجنا بحقهم ورجاء آتنا قريبا كلمح البصر هو أكبر يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اتبعني فإن السماء وانصرني فإنكما ناصرا يا مولانا يا صاحب الكرم محمد وآل محمد صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون
قرآن کریم میں پروردگار عالم کا ارشاد ہو رہا ہے، اے انسانوں، اے جنوں، میں نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا، اور یہ عبادت خود انسان ہی کے لیے کمال، ترقی، طہارت اور معراج کا سبب ہے۔ بغیر عبادت کے انسان کی کوئی حقیقت کو حیثیت نہیں ہے، مگر عبادت ہی کے ذریعے سے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا۔ تو پروردگار نے ہماری ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اور اس کے بعد ائمہ معصومین نے اس سلسلہ ہدایت کو جاری رکھا، اور آج بھی غیبت کے پردے میں امام زمانہ کے ذریعے سے پوری کائنات میں ہدایت کا نور پھیل رہا ہے، کیونکہ امام نہ زمانے کا قیدی ہے نہ مکان کا قیدی ہے۔ کہ ہم یہ تصور کریں کہ امام جب ظاہر ہو جائیں تب امام کے وجود سے ہمیں فیض ملے گا، کیونکہ غیب کے پردے میں ہے، لہذا ان کے وجود سے فیض نہیں مل سکتا۔ یعنی یہ تصور ایسا تصور ہے جیسے عام آدمی کے لیے کوئی کرے، وہ حجت خدا ہے، ہماری طرح زمانے کے قیدی نہیں ہے اور مکان کے بھی قیدی نہیں ہے۔ جب چاہیں جہاں چاہیں پہنچ سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، ہر طریقے سے ہماری مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ جس طرح سے حضرت آصف بن برقیہ کے لیے قرآن مجید نے بتایا کہ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ حضرت آصف بن برقیہ جو نبی بھی نہ تھے اور امام بھی نہ تھے، بلکہ حضرت سلیمان کے ایک صحابی تھے، اور ان کے پاس یہ طاقت تھی کہ وہ ایک لمحے میں تخت بلقیس لانے کے لیے پہنچ گئے۔ تو یہ تو ہمارے امام ہیں، یہ تو وارث انبیاء ہیں، 1,24,000 انبیاء کے وارث ہیں، لہذا ان کے پاس اس سے زیادہ طاقت ہے، زیادہ قدرت ہے۔ اور خود قرآن مجید نے کہا سورہ یاسین میں کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کا علم پروردگار نے امام کو عطا کیا ہے، اور وارث قرآن ہے، اور قرآن مجید کے اندر ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اس قرآن میں ہر خشک اور تر کا ذکر ہے۔ اشارۃ عرض کر دوں کہ جیسے ظالم بادشاہ ہارون رشید نے ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تو 14 سال تقریباً مسلسل چھوڑنے کے بعد پھر گرفتار کرتے تھے، اس طرح سے امام کو زندان میں رکھا، اور آخر یہ طے پایا اس ظالم نے کہ امام کو قتل کرواؤں، مگر اس طرح سے کہ افریقہ سے اس حبشی کالے جو بالکل تہذیب سے اسلام سے واقف نہ تھے ان کو بلایا، اور انہیں مسلسل شراب پلاتے تھے، اور جو آدمی سامنے آتا تھا اسے کہتے قتل کر دو، وہ قتل کر دیتے تھے، بالکل وحشی جنگلی۔ اور جب انہیں یقین ہو گیا بادشاہ کو کہ جو بھی آئے گا انہیں قتل کر دیں گے، تو آخر میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو لے آئے، نشے میں ہے اور ابھی تک نہ جانے کتنے قتل کر چکے ہیں، جو سامنے آتا ہے اسے قتل کرتے ہیں، وحشی ہیں، افریقی ہیں، مگر جیسے امام موسیٰ کاظم پر نظر پڑی تلوار پھینک کر روتے ہوئے امام کے قدموں پہ گئے، اور یہ منظر دیکھ کر بادشاہ بھی حیران ہے اور اس کے حواری بھی حیران ہے کہ یہ کیا بات ہے۔ اور جب امام کو انہوں نے قتل نہیں کیا، امام کا احترام کرتے گئے، آخر امام کو لے گئے، منصوبہ فیل ہو گیا۔ اب بادشاہ ان حبشیوں سے پوچھتا ہے، ان وحشیوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا اس حضرت کو جانتے ہو؟ نہ تم مسلمان ہو نہ تم عرب ہو، یہ تو اسی قید میں ہے، نہ ان سے کوئی تمہارا رابطہ ہے، تم نے انہیں قتل کیوں نہیں کیا؟ تو ان وحشیوں نے، افریقیوں نے کہا کہ تم کیا بات کرتے ہو بادشاہ، جب ہمارے علاقے میں بارش نہیں برستی تو یہی تو ہمارے مولا آ کے دعا مانگتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھا امام جہاں بھی ہوں
زمان اور مکان کے قیدی نہیں ہیں، لہذا غیبت کے پردے میں رہتے ہوئے آج دیکھیے پوری کائنات میں مجتہدین کو اور ان کے عاشقوں کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جو مشکل ہوتی ہے، امام زمانہ مدد کرتے رہتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی اپنے مولا سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ تو آخری جو نائب تھے، جو ان سے امام نے کہا تھا اور جو اشکالات تھے وہ جواب دیے جا سکے کہ نہیں، غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ میں فرق یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں یہ نائبین جب چاہتے تھے امام کی خدمت میں پہنچ سکتے تھے، مگر غیبت کبریٰ میں ایسا نہیں ہے، جب پروردگار کا اذن ملے گا تب امام اپنی زیارت کرائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد امام کی زیارت واقعاً ایک خوش نصیبی ہے، کیونکہ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ جو میرے آخری فرزند کی زیارت کرے۔ پیغمبر کی حدیث ہے اکمال الدین کتاب میں کہ خوش نصیب ہے وہ جو میرے آخری فرزند کی زیارت کرے۔ اور مولا علی نے پھر خطبہ دیا کہ میرا آخری فرزند غیبت میں چلے جائیں گے، فرمایا اور اس زمانے کے لوگ اپنے ظلم اور ستم کی وجہ سے اور اسراف کی وجہ سے اور احکام قرآنی کو پامال کرنے کی وجہ سے اپنے امام کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ میری مولا علی نے تفصیل بتائی کہ کیوں ہم محروم ہیں، یا ظلم و ستم کر رہے ہیں، حتیٰ کہ مومن کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ کسی مخلوق پر بھی ظلم و ستم نہ کرے، حتیٰ کہ چونٹی پر بھی ظلم نہ کرے۔ ظلم مومن کی صفت نہیں، فرمایا ظلم ستم کی وجہ سے یا اسراف کی وجہ سے۔ اسراف مثلا پیسے کا زیان، وقت کا زیان، اور بھی بہت سارے اقسام ہیں اسراف کے۔ اسراف سے بچنا ہوگا اگر مولا کی زیارت۔ اور پھر فرمایا احکام قرآن کو پامال کرنے کی وجہ سے، مثلا قرآن مجید نے کہا کہ خواتین سے حجاب کریں، اگر خواتین حجاب نہیں کر رہی ہیں تو یہ قانون خدا کو پامال کر رہے ہیں۔ اور پھر ماں بہنیں انشاءاللہ ان سے گزارش کروں گا کہ رات کے وقت جو بازاروں میں یا ایک ادا خانے سے دوسرے ادا خانے میں ننگے پاؤں ہوتے پھرتے شرعاً جائز نہیں ہے۔ شرعاً خاتون کا پردہ یہ ہے کہ پاؤں پر جوراب ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں اگر احکام قرآن کو پامال کیا تو امام تم سے ناراض ہے۔ احکام شریعت کو پامال نہ کریں، قرآن کے احکام کو پامال نہ کریں، پھر یقیناً مولا آپ سے راضی ہوں گے۔ لہذا جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خواتین سے کہ خبردار جب آپ ماتمی لباس میں ہیں اور سب لوگ جانتے ہیں سیاہ لباس پہننے والی یہ خواتین شیعہ ہے، اس وقت مکمل حجاب میں رہیں، مکمل حجاب، کیونکہ یہ گناہ پھر بہت بڑا ہو جائے گا۔ ایک انفرادی گناہ ہے، ایک اجتماعی گناہ ہے۔ اگر ایک خاتون کالا لباس پہنے ہوئے تنگ لباس ہے، بےہودہ لباس ہے، بال نظر آ رہے ہیں، پاؤں ننگے ہیں، تو اس سے پورا مذہب بدنام ہوگا۔ لوگ کہیں گے دیکھو یہ شیعہ ہیں، یہ شیعوں کی خواتین ہیں۔ اس لیے امام فرماتے ہیں ایسے اعمال نہ کرو جس سے تم مذہب اہل بیت کو بدنام کرو۔ اس امام کا دل خون ہوگا اگر کوئی خاتون ایسا لباس پہن کر اور بازار میں آئے جس سے مذہب اہل بیت بدنام ہو جائے۔ لہذا عزیزان گرامی، اصل سبب کیا ہے؟ قوانین قرآن کو پامال کرنا یہ محرومیت کا سبب ہے۔ اور ایک گلہ آپ سے بھی ہے کہ کس قدر مجمع آتا ہے، مگر اذان کے وقت آپ مسجد سے باہر چلے جا رہے ہیں، حالانکہ جتنا مجمع ہے سب پر نماز واجب ہے، آپ کہاں جاتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے، اپنی اپنی مساجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، مگر یہیں پر اسی انداز سے، کیونکہ ایک آنے والا کیا سوچے گا کہ اتنے لوگ مجلس میں ہیں اور اب دیکھیے نماز میں کتنے لوگ باقی رہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ واقعی مقام افسوس ہے کہ ابھی تک نماز جس طرح سے ہمارے معاشرے میں آنی چاہیے اس طرح سے نہیں آئی۔ حالانکہ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں کہ مولا آپ نے قربانی دی اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، کہ نماز قائم ہو جائے، ہاں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے میں نے گزشتہ سال بھی منتظمین سے کہا تھا کہ انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا، انشاءاللہ اس سال وعدہ پورا کریں گے کہ جلوس کے دوران نماز کا انتظام ہو، کیونکہ سارے جگہوں پر ہو رہا ہے۔ اس سے مذہب بدنام ہوتا ہے کہ دیکھیے نماز کا وقت ہے اور یہ نماز
نماز سے دور ہیں، حالانکہ نماز پڑھتے ہیں لوگ فرائض، لیکن عزیزان گرامی بعض ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے تہمت لگ جاتی ہے۔ حکم ہے جہاں تہمت لگے وہاں مت جاؤ، جہاں تہمت لگے ایسا کام نہ کرو۔ لہذا تہمت اپنے اوپر لگانا جائز نہیں ہے کہ پورے مذہب کو تہمت لگ جائے۔ شرمت پر محمد آپ جانتے ہیں کہ نماز کی کس قدر اہمیت ہے۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، جو نماز نہیں پڑھتا وہ مشرک ہے۔ اور آپ نے پہلی دوسری مجلسوں میں سنا کہ مسلمان کے لیے ہے کہ مسلمان وہ ہے جو نماز پڑھے، مگر مومن کے لیے کیا ہے؟ مومن کے لیے ہے کہ نماز کو فضیلت کے وقت دے۔ وہ مجلسیں آپ سن چکے ہیں، میں تکرار نہیں کرتا، لہذا آپ وہ کیسٹ سن لیں جو پہلی یا دوسری مجلس میں یہ بحث تھی کہ نماز مومن ہمیشہ فضیلت کے وقت پہ پڑھتا ہے۔ سر بات کریں محمد والا، آپ تو مجبور نہیں ہیں، آپ تو ماتم کر رہے ہیں، جہاں چاہے رک جائیں، مگر دیکھیے سید سجاد قیدی تھے، ظالم تازیان میں مارتے تھے، مگر امام پھر بھی نماز پڑھتے جاتے۔ سیدادیوں کو لوگ پتھر مارتے تھے، مگر سیدادیاں اس پورے راستے میں ایک جگہ بھی نہیں خود امام فرماتے ہیں کہ ہماری کسی خاتون کی نماز تہجد بھی کرتا ہو۔ عزیزان گرامی، لہذا آپ آزاد ہیں، لہذا پوری توجہ کے ساتھ ان مسائل کی طرف توجہ دیں، نماز کا احترام کریں۔ گفتگو ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں بھی اپنے مولا کی زیارت ناممکن نہیں ہے اور بڑا مقام ہے، لیکن آج کیونکہ ہمارے پاس ایک دن چل کر رہ گیا ہے، لہذا موضوع کو سمیٹنا ہے۔ زیارت امام کی کرنا واقعی بہت بڑا مقام ہے، لیکن زیارت ایک مرتبہ ہوگی، دو مرتبہ ہوگی تو کیا پھر ہم اس سلسلے کو ختم کر دیں کہ ایک مرتبہ جسمانی طور پر مولا کی زیارت ہو گئی اب گھر بیٹھ جائے؟ نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے سورہ آل عمران کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا والرابطوا۔ عجیب آیت ہے اور حکم ہے کہ اے صاحبان ایمان صبر کرو، دو مرتبہ صابر رہو، صبر کرو، صبر کرو، اور اس کے بعد یعنی معمولی صبر نہیں، دو مرتبہ کہا صبر کرو، اس کے بعد کہا رابطو، اور رابطہ قائم کرو۔ کس سے رابطہ قائم کرو؟ جو زمانے کا امام ہے، صلوات پر محمد وعلیہ سورہ آل عمران کی آخری آیت دو مرتبہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، یعنی معمولی صبر کرنے والا امام سے رابطہ قائم نہیں کر سکتا۔ پھر کہا اگر تم ایسے صابر بن گئے تو اب منزل کیا ہے؟ ورابطوا، اور عربی اعتبار سے یا جو اصول فقہ کے قوانین ہے یہ صیغہ امر ہے، یعنی خدا حکم دے رہا ہے۔ ورابطوا یعنی امام سے رابطہ قائم کرنا واجب ہے، امام زمانے کے امام سے رابطہ قائم کرنا واجب ہے۔ اور یہ رابطہ کون سا ہے؟ جسمانی رابطہ تو ایک مرتبہ ہوگا، دو مرتبہ ہوگا، اور جسمانی رابطہ اس لیے ہے کہ ایک مرتبہ ہم غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائیں، ایک مرتبہ ہم اپنے مولا کی زیارت کریں اور شک اور شکوک سے نکل جائیں، مگر اس کے باوجود حکم کیا ہے؟ ورابطوا، اپنے زمانے کے امام کے ساتھ تم رابطے میں رہو، خبردار تمہارا رابطہ اپنے زمانے کے امام سے ٹوٹنے نہ پائے۔ یہ کون سا رابطہ ہے؟ یہ جسمانی رابطہ نہیں، یہ روحانی رابطہ ہے۔ یہ رابطہ جو ہے روحانی طور پر اپنے مولا سے رابطے میں رہو، رابطہ منقطع نہ ہونے پائے۔ اب رابطہ کیسے روحانی طور پر اپنے مولا سے کریں گے؟ رابطے سے مراد کیا ہے؟ اب دیکھیے بہت سارے لوگ تھے، اصحاب ہیں، میں نے کہا اصحاب کے درجات ہیں، ایک اصحاب ہے پیغمبر کے ساتھ ان کا جسمانی رابطہ ہے، ہاں یہ بھی ایک مقام ہے، جسمانی رابطہ ہے، ہر روز پیغمبر کی زیارت کر رہے ہیں، مگر کچھ ایسے تھے جسمانی رابطہ تھا مگر روحانی رابطہ کم تھا۔ کل آپ نے سنا
قرآن کی آیت ہے سورہ جمعہ میں وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ نماز نبی پڑھا رہے تھے، جسمانی رابطہ تھا، نبی کے پیچھے کھڑے تھے، ادھر سے آواز آئی تاجر کی، نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب آپ نے دیکھا جسمانی رابطہ ہے مگر روحانی رابطہ کم ہے۔ اب تاریخ بتا رہی ہے کہ اویس کرنی ایسے مومن تھے کہ اس نے جسمانی طور پر پیغمبر سے کبھی رابطہ نہیں کیا تھا، دور رہتے تھے، مگر روحانی طور پر پیغمبر سے رابطہ اتنا کبھی تھا کہ پیغمبر اسلام نے اصحاب کو فرمایا جو جسمانی رابطے میں ہے، فرمایا اگر اپنی دعاؤں کو قبول کروانا ہے تو جا کے اویس کرنی سے کہو تمہارے لیے دعا۔ یہ مقام ہے روحانی رابطے کا کہ اویس کرنی نے پیغمبر کو دیکھا نہیں تھا مگر فرمایا اگر اپنی دعائیں قبول کروانی ہے جاؤ میرے اویس کے پاس، اور فرمایا حتیٰ کہ وصیت کی یہ میرا پیراہن اویس کرنی کو دینا، اور فرمایا اگر شفاعت چاہتے ہو تو جاؤ اویس کرنی کے پاس، اگر آخرت کے لیے شفاعت چاہتے ہو اویس کرنی تمہارے لیے دعا کرے۔ اب جسمانی طور پر امام سے نہیں ملا، نبی سے نہیں ملا، مگر روحانی رابطہ اتنا کبھی ہے، اور یہ جو قرآن کی آیت ہے رابطوں یعنی روحانی رابطہ، اور یہ زیارت بھی جو ہے یہ اس لیے ہے تاکہ انسان ایک مرتبہ شوق میں پیدا ہو، اس کے دل میں شوق پیدا ہو جائے، عشق پیدا ہو جائے، اور ہمیشہ اس ایک زیارت کی وجہ سے ہمیشہ اپنے مولا سے رابطے میں رہے۔ صلوات پر محمد۔ اب یہ زیارت کے لیے بھی اسی لیے ہے، مثلا اس کے اور بھی فوائد ہیں، مثلا زیارت کے لیے بھی فائدہ کہ مولا جو ہم کام کر رہے ہیں کیا آپ اس سے راضی ہیں؟ ظاہر امام بتائیں گے ان کاموں سے میں راضی ہوں، یعنی بہت سارے اور مسائل ہیں جو جسمانی زیارت کے ذریعے سے حل ہو جاتے ہیں، مگر جسمانی زیارت تو ایک دو مرتبہ ہوگی، اصل مقصد ہے کہ جسمانی زیارت کے بعد مقام یقین پر پہنچ گیا بندہ اب روحانی رابطے میں رہے کہ ہمیشہ۔ اب روحانی رابطہ کیا؟ یعنی امام کے علم اور ادب سے فیض لیتا رہے، علم اور ادب سے فائد لیتا رہے۔ اب آپ کہیں گے امام کا علم کیسے ملے؟ کیونکہ علی جان گرامی پیغمبر اسلام نے فرمایا اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد، ہم 12 کے 12 محمد ہیں، جو میرا فرمان ہے وہی حسین کہے گا، جو حسین کہیں گے وہی حسن کہیں گے، جو حسن کہیں گے وہی امام جعفر صادق کہیں گے، جو امام جعفر صادق کہیں گے وہی امام زمانہ کہیں گے۔ لہذا علم اور ادب میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی بھی معصوم کا فرمان آپ نے پڑھا اور اس پر عمل کیا وہی امام زمانہ کا فرمان ہے۔ رابطہ یہ کہ ہمیشہ مومن اس یقین کے ساتھ عمل کرے کہ میرا امام مجھے دیکھ رہا ہو، جو قرآن کی آیت ہے کہ نبی ہمارے نبی سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام امتوں پر شاہد ہیں، اور اس کے علاوہ امت وسط بھی۔ امت وسط کون ہے؟ روایات میں امت وسط اہل بیت ائمہ معصومین ہیں، ہمارے اعمال پر شاہد ہیں، اور یہ بھی ملتا ہے ہر روز جو ہم اعمال کرتے ہیں فرشتے وہ امام زمانہ کی خدمت میں لے جاتے ہیں کہ آج اس مومن نے یہ نیک کام کیا، آج یہ نیکی کا کام کیا، آج یہ قربانی کا۔ لہذا ہمیشہ جو بھی اعمال کریں آپ اپنے امام سے رابطے میں رہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں، مجلس سن رہے ہیں، غریب کی مدد کر رہے ہیں تاکہ امام زمانہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ جس طرح سے عبادت ہے کہ انسان تصور کرے کہ میں خدا کے حضور میں ہوں، اسی طرح سے تصور میں رہے، رابطے میں رہے کہ آپ کے اعمال آپ کے امام زمانہ دیکھ رہے ہیں۔ صلی اللہ محمد یعنی صبح شام دن رات نہ خدا سے انسان غافل رہے اور نہ امام زمانہ سے غافل رہے، بے حیائی کے کاموں سے بچتا رہے کہ اگر میں نے بے حیائی کا کام کیا تو امام دیکھ رہے ہیں، امام کا دل خون ہو جائے گا، امام ناراض ہو جائیں گے، اور خدا بھی یقیناً ناراض ہوگا جب میں نے امام کا دل دکھایا۔ تو اس رابطے کے ذریعے سے انسان کی اصلاح ہوتی چلی جائے گی، انسان اس مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام پر پروردگار اسے پہنچانا چاہتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد
مار دیگر سلوات. بڑے گرامی اس کے علاوہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف کی زیارت سے محرومی کا سبب آپس کے اختلافات ہیں. خدا نے اختلافات ختم کریے، کیونکہ آخری خط امام کا ہے کہ اے شیعو، اے میرے ماننے والو، اگر تم متحد ہو جاؤ تو میرے ظہور میں دیر نہیں ہوگی. ماشاءاللہ. آج دیکھیے کتنے اختلافات. ہم تو ہر شہر جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں کہ ہر شہر میں اختلافات ہیں، ہر گاؤں میں مومنین کے درمیان اختلافات ہیں. یعنی اس وقت اگر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف امام اگر ظہور فرمائے تو اتنے اختلافات ہیں کہ امام صرف ان اختلافات کو ختم کرانے میں ہی امام کا وہ ختم ہو جائے گا. اس لیے امام کا ظہور نہیں ہو رہا. امام نے پوری کائنات میں اسلام پھیلانا ہے، نہ کہ مومنین کے آگے اختلافات، اس کا اختلاف، اس کا اختلاف، انجمن کا اختلاف، اس کا کس قدر اختلافات ہیں آج، اور یہ عذاب ہے اختلافات. امام فرماتے اس لیے تم میری زیارت سے محروم ہو. زیارت جامعہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ زیارت جامعہ پڑھتے ہیں کہ ولایت اہل بیت کی ولایت اتحاد کا سبب ہے، اختلافات دور ہونے کا سبب ہے. یعنی اگر کوئی علی ولی اللہ کہہ رہا ہے تو وہ علی ولی اللہ کہنے والے سے کبھی اختلافات نہیں رکھ سکتا. یہ ولایت کی معنی یہ ہے. یعنی اگر ہم اختلافات رکھتے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ ولایت اہل بیت ابھی ہمارے دل میں نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد زیارت معصوم میں ہے کہ ولایت اہل بیت اختلافات کو ختم کر دیتی ہے، دلوں میں محبت پیدا کر دیتی. لہذا اختلافات کو ختم کریے. آج پوری دنیا ہمارے خلاف ہے، خصوصاً شیعوں کو بتانا چاہتے ہیں. پاکستان میں ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں لوگ شہید ہو رہے ہیں. افغانستان میں کس قدر قتل عام کیا گیا، ہزاروں مومنین قتل عام ہوئے، عام ہوا ان کا قتل، دنیا خاموش رہی. کس قدر یتیم بچے ہے. اور آج مثلاً لبنان میں کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، ہر جگہ مومنین نشانے پر ہیں. لہذا مومنین کو متحد ہونا چاہیے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ آپس میں رابطہ رکھیں. عزیزان گرامی، کوئی ہمارا سسٹم نہیں ہے، حالانکہ آج سہولتیں ہیں انٹرنیٹ کی. مومن جہاں بھی ہو آپس میں رابطہ رہیں. افریقہ میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، جہاں بھی مومنین ہے آپس میں رابطہ رکھنا چاہیے. انفارمیشن سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے. مثلا کئی جگہوں پر ہمیں بعض ماہرین چاہیے مگر پتہ نہیں چلتا. مثلا کئی دنوں سے میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ ماہرین کی شد ضرورت ہے بلتستان میں، جیولوجسٹ جاننے والے. مثلا ہمارے پاس کوئی فگر نہیں ہے. اس طرح سے ڈاکٹروں کا ہمیں نہیں پتا کتنے ہمارے ماہرین ڈاکٹر ہیں، کتنے پروفیسرز ہیں. ہم دنیا میں 20 کروڑ سے 30 کروڑ شیعہ ہیں، مگر ہم کیوں ضعیف ہیں؟ آپس میں ہمارا رابطہ نہیں ہے. مگر یہودی دنیا میں 2 کروڑ ہیں، آپس میں ان کا رابطہ ہے، ہر جگہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. آج پوری دنیا پر حقیقت میں یہودی حکومت کر رہے ہیں، جسے امریکہ کا صدر بٹھائے، جسے ہٹائے، جسے بلیک میل کرے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کی صدر کو اس کیس میں پھنسا کر کے بلیک میل کر کے اور اپنے مفاد حاصل کر رہے ہیں. آج مسلمان جو ہے اس کا کوئی رابطہ نہیں، مومنین کا آپس میں رابطہ ہونا چاہیے. یہ انٹرنیٹ کی سہولتیں ہیں. ایک اجتماعی ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. ایجوکیشن کا ایک مسئلہ ہے، ہمیں ایجوکیشن میں آگے بڑھنا چاہیے. اب یہودی ساری دنیا میں کیسے چھا گئے؟ آپ یورپ امریکہ میں جس یونیورسٹی میں جا کے دیکھیے جتنے بڑے بڑے پروفیسر ہیں وہ یہودی ملیں گے. یعنی بغیر محنت کے، ٹھیک ہے حق پر ہے یا باطل، محنت خدا کسی کی ضائع نہیں کرتا. ہم محنت نہیں کرتے، جو اسلام نے کہا ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. ظاہر دشمن بھی، قرآن نے کہا کہ دشمن بھی اگر قرآن کی باتوں پر عمل کرے گا وہ تم پر فاتح بن کر تم پر حکومت کرے گا. اسلام نے کیا حکم دیا کہ مومن ایک دوسرے کی مدد کرے، صلہ رحم کرے، مگر وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. لہذا عزیزان گرامی، ہر جگہ پر جہاں بھی مومن ہو کم سے کم انفارمیشن ہونی چاہیے. ہمارے پاس کتنے ڈاکٹر ہیں، کوئی مصیبت ہو، کہیں پر کوئی حملہ ہو، اس مومن کی مدد کرنی چاہیے. مثلا اس وقت ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر امجد علی شاہ، اسکاٹ لینڈ سے روزے کے طالب علم تھے. کون سے گئے اسکاٹ لینڈ کی یونیورسٹی میں، انہوں نے ماشاءاللہ اصول فقہ میں PhD کی. صرف PhD نہیں کی بلکہ انہوں نے ایک ڈپارٹمنٹ جو ہے
وہ بنانے میں کامیاب ہو گئے اس یونیورسٹی میں امام محمد باقر علیہ السلام کے نام سے. اور انگلینڈ کی یونیورسٹی نے تسلیم کر لیا کہ کوئی بھی حوزے سے پڑھا ہوا یعنی تم سے کوئی بھی پوری تعلیم کر کے آ جائے ہم ڈائریکٹ اس کو پی ایچ ڈی میں داخلہ دیں گے. اب مثلا یہ اس کی جدوجہد ایک انفارمیشن. اور کئی لوگوں سے بات کی کہ وہ آمادہ ہوئے تم سے پڑھے ہوئے کہ ہم پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں, مگر کہاں پر رکاوٹ ہوئی؟ فیس کا مسئلہ آیا کہ فیس جو ہے وہ بہت بھاری ہے, 5-6 ہزار پاؤنڈ ہے. حالانکہ ہزاروں لوگ ایسے مومنین ہوں گے جو اسپانسر کر سکتے ہیں, 5-6 ہزار پاؤنڈ ان کے لیے کچھ نہیں. بس میں ایک عالم دین بھی ہو اور پھر پروفیسر بھی بن جائے اور پی ایچ ڈی بھی کر لے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ مثلا اب ہم تبلیغ کرتے ہیں تو ہم محدود ہیں امام بارگاہوں تک, مسجدوں تک. لیکن اگر ایک عالم دین پی ایچ ڈی بھی کر لے, ڈاکٹر بھی بن جائے تو وہ اپنی تبلیغ یونیورسٹیوں میں بھی پھیلا سکتا ہے, کالجوں میں بھی پھیلا سکتا ہے. اس کا جو تھیسس ہوگا جو پی ایچ ڈی کرے گا اس کی کتاب دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں رکھی جائے گی. اس سے اور دین کی تبلیغ ہوگی. لہذا انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے, نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے ایسے کام رک جاتے ہیں. لہذا آج اس میں سب لوگ کوشش کریں. مثلا تبلیغ کا موقع آج ہمیں ملا ہے. آپ بتائیے یہ ہماری شیعہ کی تاریخ ہے, جتنے شیعوں نے شہید دیے ہیں دنیا کے کسی مذہب نے اتنے شہید نہیں دیے, کسی قوم نے اتنے شہداء نہیں دیے. بنی امیہ سے لے کر بنو عباس تک لاکھوں کروڑوں تک شیعہ جو ہے جمع ہوئے, اور ہم تو صرف کربلا کو مناتے ہیں. اس کربلا کے بعد بھی کتنی چھوٹی چھوٹی کربلائیں اور بنی ہیں مگر خود ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ نہیں. مثلا امام محمد باقر علیہ السلام امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک فرزند کاشان کے مومنین نے کہا کہ کاشان میں تبلیغ کے لیے آپ اپنے بیٹے کو بھیجیں, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بھائی آتے ہیں وہاں پر اور حکمرانوں کو پتا چلتا ہے کہ مومن جمع ہو رہے ہیں, تبلیغ کا سلسلہ ہو رہا ہے, مذہب اہل بیت پھیل رہا ہے. ایک مرتبہ حملہ کیا اور بالکل وہی تقریباً سانحہ ہوا جس سے کربلا میں مولا حسین اور ان کے ساتھیوں کو ذبح کیا گیا. اسی طرح سے یہ آپ کے چھٹے امام کے بھائی, 2 بھائی, ان کو اس طرح سے کاشان کے قریب ان کی شہادت گاہ قتل گاہ ہے, انہیں ذبح کیا گیا. یعنی یہ دین جو آپ تک پہنچا ہے ہزاروں لاکھوں شہداء دینے کے بعد. مگر اس زمانے میں ہماری کتابیں جلائی جاتی تھی اور ہمارے علماء کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا تھا, شیعوں کے گھروں سے دیواریں بنائی جاتی تھی, شیعوں کے خون سے دریا بہائے گئے. آپ اٹھا کے دیکھیں تاریخ, یعنی یہ مذہب فقہ جعفریہ تھا جنہیں قتل کیا جا رہا تھا. دیگر جتنے مذاہب تھے, حنفی ہے, مالکی ہے, شافعی, حنبلی, ان کو گورنمنٹ کی سپورٹ تھی, ان کے امام درباروں میں بیٹھتے تھے. مگر یہ امام جعفر صادق اور ان کے ماننے والے تھے, یہ اہل بیت تھے جو ہمیشہ زندانوں میں رہے ہیں, یا زہر دے کے مار دیا گیا یا قتل کیا گیا. ان کے ماننے والے بھی اس طرح سے, یعنی ہمیں تبلیغ کا موقع نہیں ملا. پھر پروپیگنڈا ہمارے خلاف کہ شیعہ نعوذ باللہ کافر ہیں, شیعہ ایسے ہیں, شیعہ ویسے ہیں, شیعوں کی مجلس میں جاؤ نکاح ٹوٹ جائے گا, بچوں کو ڈرایا گیا, یہ قتل کرتے ہیں, بچوں کو مارتے. آج تک آپ دیکھیے شیعوں سے دور رکھا گیا تاکہ شیعہ تبلیغ نہ کر سکیں, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شیعہ مذہب حق ہے, اگر ان کی بات کوئی سنے گا تو حق کو تسلیم کر لے گا. لیکن آج آپ کو ہمیں موقع ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر تبلیغ اسلام کر سکتے ہیں, مذہب اہل بیت کی تبلیغ کر سکتے ہیں. مثلا جتنے نام مارگاہ ہیں, آپ اپنا ایک پیج جو ہے بہت آرام سے 2000-5000 کی رقم سے آپ ایک پیج, وہاں پیج سے مراد یہ کہ ایک امام بارگاہ انٹرنیٹ پر آپ کھول سکتے ہیں, اس میں کتابیں رکھ سکتے ہیں, اس میں مجلسیں رکھ سکتے ہیں. اس وقت بہت سارے پیج ہیں, جیسے میں نے بتایا اس وقت 8-9 مجلسیں ہیں جو پوری دنیا میں دکھائی دے رہی ہیں اور ریلے پر اور مومنین استفادہ کر رہے ہیں. لہذا مختصر رقم سے آپ چھوٹے چھوٹے امام بارگاہ جس میں مجلسیں بھی ڈال سکتے ہیں, کتابیں بھی ڈال سکتے ہیں, اور ہزاروں لوگ جو ہے مذہب اہل بیت کو قبول کر سکتے ہیں. صلوات کریں محمد وعلی محمد. یہ خود ہم نے تجربہ کیا, یہ ہر امام بارگاہ والے کو کرنا چاہیے. اس میں کوئی زیادہ خرچہ نہیں, بلکہ کچھ سائز تو مفت میں بھی ہے. البتہ اس میں ایڈورٹائزمنٹ کی مشکلات ہے. فری میں آپ کو اسپیس دیتے ہیں, کوئی چارج نہیں ہے. وہاں بھی جا کر آپ ایک پیج بنا کر ایک امام بارگاہ مجالس کا سلسلہ اور کتابوں کا سلسلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ 95 میں ہم امریکہ میں 2 مہینے رہے اور ڈسکشن گروپس میں ہم خلافت کے موضوع پر, امامت کے موضوع پر, یہی جو ہمارے مسائل ہیں ان پر بھیجتے رہے, اور ہم نے خود مشاہدہ کیا کہ اس سے کس قدر تبلیغ ہوتی ہے. یعنی آئین وہابیہ جو کتاب ہے آیت اللہ جعفر سبحانی کی, انگریزی میں ترجمہ کر کے پوری کتاب کو بھیجا, اور وہاں ڈسکشن گروپ میں سوشل ریلیجن اسلام ایک بہت بڑا گروپ ہے, اور
ریلیجن اسلام، UK ریلیجن اسلام، ان گروپوں میں تقریباً 2 سے 4 لاکھ لوگ تک جو ہے وہ آگے مطالعہ کرتے تھے اور مناظرہ کرتے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب 12 صفحے 14 صفحے مسلسل بھیجتے رہے، پوری دنیا سے کسی نے جواب نہ دیا، اور اگر مناظرہ ہوا بھی تو چند ہی مرحلوں میں انہوں نے شکست کھا لی اور میدان سے ہٹ گئے۔ یعنی مذہب اہل بیت کے پاس جتنے دلائل ہیں کسی اور مذہب کے پاس نہیں ہے۔ مثلا اسلامی فلسفہ دنیا کے کسی مذہب کے پاس نہیں ہے مگر ہمارے پاس ہے، جو صدر الدین شیرازی آیت اللہ شیرازی کی کتاب اسفار ہے، اس سے تھوڑے سے مضمون ہم نے وہاں بھیجے جہاں فلسفی گروپس ہیں، یعنی مسلمان کے علاوہ عام فلسفی کی بحث ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگ متاثر ہوئے، اور بعض لوگوں نے ہمیں ای میل سے خط بھیجا کہ ہم نے ایسی بحث کبھی نہیں سنی تھی، کیا اسلام کے پاس ایسے فلسفی موجود ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیے فقہ کی کتابیں ہیں، اصول فقہ میں دوسرے لوگوں کے پاس اصول فقہ پر کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پاس ہزاروں جلدوں میں کتابیں موجود ہیں۔ اسی طرح سے عرفان ہے، اخلاق ہے، بہت سارے مسائل میں ہمارے پاس اہل بیت کے علم کا خزانہ ہے۔ اگر ہم واقعی یہاں سے محنت کریں، ہمارے نوجوان محنت کریں، ہر امام بارگاہ میں انٹرنیٹ کی سہولت ہو اور تبلیغ کریں، اور اب کتابیں بھی میسر ہیں، بسم اللہ 1 یہ CD پر آپ کے پاس موجود ہے، جس میں 25 کتابیں ہیں، اور اس سے آپ سال بھر جو ہے انٹرنیٹ پر تبلیغ کے لیے مواد دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ 2 ہے، اس میں 45 کتابیں ہیں اور مختلف زبانوں میں، جرمن، فرینچ، اسپینش میں بھی ہے، اس سے آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر 12 صفحے کے پیسز بنا کے بھیج سکتے ہیں۔ اور مجالس دیکھیے، اس وقت مجالس کی کیسٹ ہے، ایک CD پر 60 مجالس ہے، انہیں آپ بھیج سکتے ہیں، اس سے بہت بڑی تبلیغ ہو سکتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا، خود تجربہ کیا، مختصر سا ایک مضمون ہم نے سویڈن سے لکھا تھا حجاب کے بارے میں کہ which religion is giving more rights to women، which religion is giving more rights to women، یعنی کون سا مذہب خواتین کو زیادہ حقوق دیتا ہے۔ ہم اس کے بعد امریکہ چلے گئے، جب وہاں ہم نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تو 40 لوگ مناظرہ کر رہے تھے، پھر ہم نے جب ضرورت محسوس کی کوئی ایسا سوال ہے جواب دے دیا، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کئی خواتین نے ای میل کے ذریعے سے ہم سے کہا کہ اس مضمون کو پڑھ کر ہم نے حجاب شروع کر دیا۔ یعنی اثر ہوتا ہے، ہزاروں لوگوں کو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں، مذہب اہل بیت کی تبلیغ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسا موقع اہل بیت کے ماننے والوں کو کبھی نہیں ملا۔ اہل بیت کی تبلیغ کرنے والوں کی زبانیں نکالی گئی، زندہ انہیں جلایا گیا۔ آپ کے علماء کا کیا حشر ہوا ہے؟ شہید اول کو دیکھیے، شہید ثانی کو دیکھیے، کہ صرف فقہ کی کتاب لکھنے کی وجہ سے، اس تبلیغ کی وجہ سے انہیں قتل کیا جاتا ہے اور ان کی لاش کو جلایا جاتا ہے۔ صلوات پہ محمد والے۔ آج یہ تبلیغ کا موقع ہے، اس تبلیغ کے ذریعے سے آپ پوری دنیا میں ہزاروں کو شیعہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ وہ عمل ہے جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کے ظہور میں مددگار ہوگا۔ امام کے ظہور میں یہ عمل مددگار ہوگا، کیونکہ جب امام آئیں گے پوری دنیا میں اسلام پھیلائیں گے۔ تو یہ آپ وہ کام کر رہے ہیں جو امام کا مقصد ہے، یعنی زمین تیار کر رہے ہیں امام کے ظہور کی۔ صلوات پڑھی محمد وعلی۔ عزیزان گرامی، آئیے ایک اور رکاوٹ جس کی وجہ سے انسان اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا، اسے بیان کرنا ضروری ہے کہ کل آخری مجلس ہے، میں نے عرض کیا کہ انسان اپنے نفس کو پاک کرے تو امام کی خدمت میں پہنچ سکتا ہے، اور نفس کو پاک کرنے کا پہلا مرحلہ خود اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے کہ میں معصوم نہیں، میری خطائیں ہیں، غلطیاں ہیں، اور دوسرا مرحلہ اپنی بری عادتوں کو تلاش کرے، کوئی دوست ایسا ہو جو اسے بری عادتوں کے بارے میں خبردار کرے۔ اور کچھ رکاوٹیں ہیں، میں نے عرض کیا تھا، کچھ عملی رکاوٹیں اور کچھ علمی رکاوٹیں۔ عملی رکاوٹیں کچھ آپ نے سنی، آج علمی رکاوٹیں، یعنی کچھ نظریات اگر انسان کے اندر ہیں، فکر انسان کے اگر باطل ہے تو وہ انسان کبھی بھی اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا۔ اور ان علمی رکاوٹوں میں سے ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اللہ کے سوا مخلوق کا خوف اگر کسی انسان کے دل میں ہے وہ اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ کے سوا بندے سے ہم ڈر رہے ہیں، مخلوق سے ڈرنا شرک ہے، کیونکہ مخلوق ہے۔ اگر بادشاہ بن جائے یا کرنل جنرل بن جائے تو بھی وہ اپنے موت اور حیات کا مالک نہیں ہے، جیسے ہم مخلوق ہیں ویسے وہ مخلوق ہے۔ یعنی مخلوق سے ڈرنا یہ کیا ہے؟
شرک ہے. ڈرنے کا حکم صرف خدا سے ہے. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ کوئی کائنات میں نفع دینے والا نہیں ہے اور کوئی ذات مجھے نقصان دینے والی نہیں ہے اور نقصان سے بچانے والی نہیں ہے. اگر نقصان سے بچانے والی ذات ہے تو خدا کی اور نفع دینے والی ذات ہے تو خدا کی. صلوات پر محمد والی. یعنی اگر غیر خدا کا ڈر ہے, اگر مخلوق کا ڈر ہے تو انسان اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ خوف جو ہے خود ایک نجاست ہے, یہ خوف جو ہے خود ایک بزدلی کا سبب ہے. لہذا یہ ضروری ہے کہ انسان اس خوف کو مٹا. اب ڈر کس چیز کا ہے؟ انسان ڈرتا کیوں ہے؟ موت سے ڈرتا ہے. اب جب موت سے ڈرتا ہے تو قرآن مجید کی آواز آتی ہے الذی خلق الموت والحیات. موت بھی مخلوق ہے, موت بھی مخلوق ہے. جیسے ہم مخلوق ہیں ویسے موت بھی مخلوق ہے. لہذا مخلوق کا مخلوق سے ڈرنا شرک ہے اور مخلوق کا خدا سے ڈرنا عبادت ہے. مخلوق سے ڈرنا شرک ہے, نجاست ہے. یہ فکر کی نجاست ہے اگر انسان موت سے ڈر رہا. کیونکہ ظالم سے کیوں ڈرتے ہیں, حاکم سے کیوں ڈرتے؟ کہ وہ دھمکی دیتا ہے مار دوں گا. موت سب سے بڑی سزا موت ہے اور موت مخلوق ہے, خالق نہیں. اگر کوئی موت سے ڈر رہا ہے تو ابھی تک وہ شرک کی نجاست میں گرفتار ہے, ابھی تک مومن نہیں بنا بلکہ مشرک ہے. کون سا مشرک؟ یہ مشرک خفی ہے, چھپا ہوا شرک. صلوات پر محمد وعلی محمد. مومن بننے کے لیے موت کا ڈر ضرور نکالنا ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا لیکن یہ چیز وہ ہے جو بار بار عرض کرنے کی ہے تاکہ نئے سامعین بھی سن لیں اور جو بھول چکے ہیں اس درس کو وہ یاد کر لیں کہ کبھی مخلوق سے نہ ڈریں, کیونکہ مخلوق کے ہاتھ میں نفع نہیں اور نقصان نہیں. مخلوق کچھ بھی نہیں, جو کچھ ہے خدا کے ہاتھ. لیس بظاہرہم شیء. قرآن کہہ رہا ہے مسلمان تب تو بنے گا, لا الہ تیرے دل میں تب داخل ہوگا جب یہ صدائے قرآنی بلند کرے کہ دنیا کی کوئی طاقت تجھے تب تک نقصان نہیں دے سکتی الا باذنہ. جب تک کہ خدا کا اذن نہ ہو دنیا کی کوئی طاقت تجھے نقصان نہیں دے سکتی. یہ ہے مومن کا عقیدہ, یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مقصد. عزیزان گرامی, اب موت سے ڈرتے کیوں ہے؟ ہم سمجھتے موت فنا ہے, حالانکہ موت فنا نہیں بلکہ فنا سے نجات ہے. موت فنا نہیں ہے کہ موت کے بعد انسان مر گیا بس ختم ہو گیا. یہ تو بحریوں اور کمیونسٹوں کا عقیدہ ہے. مسلمان موت کو فنا نہیں سمجھتا بلکہ فنا سے نجات. اور وہ آیت قرآنی جو ہم سب جانتے ہیں اس پہ پھر غور کریں, کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا. یہ نہیں کہ موت سے فنا ہو جائیں گے, موت کا ذائقہ چکھنا ہے, موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب دیکھیے مثلا آپ نے آم کا ذائقہ چکھا تو کیا آم کا ذائقہ چکھنے سے آپ ختم ہو جائیں گے؟ بلکہ آم ختم ہو جائے گا. کل نفس ذائقۃ الموت. اے انسان تو موت کا ذائقہ چکھے گا. مثلا شربت کا آپ نے ذائقہ چکھا تو کون ختم ہو گیا؟ شربت ختم ہو گیا, آپ ختم نہیں ہوئے. اگر آپ نے بریانی کا نظر نیاز کا ذائقہ چکھا تو کیا آپ ختم ہو گئے؟ نہیں, وہ نظر نیاز آپ کے جسم کا حصہ بن گیا. اگر آپ نے روٹی کا ذائقہ چکھا, پانی کا ذائقہ چکھا تو پانی ختم ہو گیا, آپ ختم نہیں ہوئے. یعنی پروردگار یہ خوف ڈر موت کا نکالنے کے لیے فرما رہا ہے اے انسان تو موت سے کیوں ڈر رہا ہے؟ جب تو موت کا ذائقہ چکھے گا تو موت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور تجھے ابدی زندگی مل جائے گی. موت فنا نہیں ہے. اور آج مسلمانوں کی ذلت کا سبب موت سے ڈرنا ہے کہ مخلوق سے جو ڈرے گا وہ ذلیل ہو کر زندہ رہے گا, جو خالق سے ڈرے گا وہ عزت کے ساتھ زندگی گزارے گا. اگر آج مسلمان موت سے ڈرنا
ختم کر دیں تو ہر ملک میں اسلامی انقلاب لا سکتے ہیں اور یہودیوں کے پٹھو حکمرانوں کو نکال سکتے ہیں، مگر یہ موت کا ڈر ہے اور یہ فکر نجس ہے جس کی وجہ سے آج اکثر ممالک میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کے پٹھو فاسق و فاجر حکمران حکومت کر رہے ہیں۔ صلوات محمد والے لہذا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرض شریف جب آئیں گے تو پوری کائنات میں انقلاب لانا ہوگا، صرف ایک ملک میں نہیں، پوری کائنات میں۔ تو امام کا ساتھی، امام کا صحابی وہی بن سکتا ہے جو موت سے نہ ڈرتا، جو مخلوق سے ڈرتا ہو وہ کبھی امام کا صحابی نہیں بن سکتا، امام کا سپاہی نہیں بن سکتا۔ ڈرنا ہے تو خالق سے ڈرنا ہے۔ عزیزان گرامی، موت کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام امام فرماتے موت کچھ بھی نہیں ہے، موت ایک پل ہے جو تجھے فنا سے نکال کر، اس دنیا سے نکال کر آخرت میں لے جاتی ہے۔ بلکہ یہ زندگی میں تو بہت ساری مصیبتیں ہیں، انسان کی روح جو ہے اس بدن کے اندر قیدی ہے، اس کی طاقتیں محدود ہیں، بہت سارے مسائل میں بیچاری روح انسان کی گرفتار ہے، لیکن جب انسان موت کا ذائقہ چکھتا ہے تو یہ روح آزاد ہو جاتی ہے، پھر یہ روح جب چاہے کربلا چلی جاتی ہے، یہ روح جب چاہے نجف چلی جاتی ہے۔ یعنی انسان کو خدا طاقت عطا کرتا ہے، مومن کو حکومت ملتی ہے مرنے کے بعد، مگر جو منافق گنہگار ہے وہ قید میں جاتا ہے، وہ برزخ میں عذاب دیکھتا ہے، مگر جو مومن ہے جس کے اعمال صالحات ہے وہ تو آزاد ہو جاتا ہے، اس بدن میں محدود ہوتا ہے، لا محدود لذتیں خدا اسے عطا کرتا ہے۔ محمد عزیزان گرامی، جس طرح الحمدللہ ان مجالس کے ذریعے سے ہر سال کسی نہ کسی مظلومہ مومنہ یا مومن کی مدد ہو جاتی ہے، الحمدللہ 2-3 سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ بہت سارے لوگ جن کا آپریشن کے لیے پیسے نہیں تھے، آپ لوگوں نے امداد کی، ان کی آپریشن ہو گئی۔ واقعی 2 طرفہ فائدے ہیں کہ مجلس میں آپ قرآن و اہل بیت بھی سن رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں اور غریبوں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے زیادہ نہیں، فقط 2 درخواستیں ہیں، ایک بچہ ہے اور ایک خاتون ہے، اور وہ بھی زیادہ رقم نہیں ہے، مختصر سی رقم ہے، کچھ مومنین آمادہ ہو جائے تاکہ ان کی مدد کریں۔ اور دوسرا مسئلہ میں نے جو کیا وہ یتیم بچے جو افغانستان سے جڑ کر آئے ہیں، عزیزان گرامی واقعا ان کی مدد کیجیے، یہ ایسا عظیم و شان ثواب ہے جس سے امام زمانہ آپ سے راضی و خوشنود ہوں گے۔ صلوات آئیے پروردگار کی بارگاہ میں چلیں۔ میرے اللہ، زندگی نہیں معلوم کتنی رہ گئی ہے، ہمیں توفیق عطا فرما کہ موت سے پہلے ہم اپنے گناہوں سے خود کو آزاد کر دیں۔ پروردگار ہمیں نفس کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں مولا اپنے آقا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما، ہم جہاں بھی ہوں ہر جگہ اپنے مولا سے رابطے میں رہیں۔ پروردگار ان سبھی مومنین کو توفیق عطا فرما، جس طرح مجلس ختم ہو انشاءاللہ یہیں پر صفے باندھ کر نماز کے لیے بھی آمادہ ہو جائیں۔ پروردگار ہمیں نماز سے غافل نہ فرما۔ پروردگار ہمیں موت دے تو نماز پڑھتے ہوئے موت دے، یا حسین کی مجلس پڑھتے سنتے ہوئے موت دے، یہ بہترین موت ہے۔ پروردگار حسین کے گریے میں ہمیں موت نصیب فرما، یا دعا پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما، یا عبادت کرتے ہوئے موت نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں غفلت کی موت سے بچا، کیونکہ غفلت کی موت میں دردناک سکرات ہے۔ پروردگار ہمیشہ اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم یا
میرے اللہ تجھے واسطہ اس لحظے کا کس وقت کا واسطہ دے کر آج خدا سے دعا قبول کر، بس ایک دن رہ گیا، یہ مغفرت یا خداوی عبادت اگلے برس کون زندہ ہے؟ میرے اللہ اس وقت کا تجھے واسطہ جب حسین نے گھوڑے سے اتر کے دو کٹے ہوئے بازو اٹھائے اور بازوؤں کو چوم کے فرمایا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، میرے اللہ میرے ہاتھوں کو نہ دے، میرے اللہ تجھے عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ آج ہمارے گناہ بخش دے، سب مل کے کہیے یا غفار یا غفار یا غفار یا یا غفار اگر مجھے خدا کی طرف سے دیر نہیں ہے تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے خدا۔ حضرت داؤد سے فرماتا ہے اے داؤد ان گناہگاروں تک میرا ایک پیغام پہنچا دے۔ اللہ حالانکہ نافرمانی ہم نے کی پھر بھی خدا پیغام بھیج رہا ہے، اس قدر نورانی پیغام دیا۔ فرمایا داؤد ان گناہگاروں کو میرا پیغام دو، ان سے کہو توبہ میں اتنی دیر نہ کرو، مجھے اتنا انتظار نہ کراؤ، میں تمہارے انتظار میں ہوں، کب آؤ گے تاکہ تمہیں بخش دو۔ میرے اللہ آج ہم آ گئے ہیں، آج ہم نے تجھے انتظار نہیں کرا، میرے اللہ تو بھی بخشنے میں ہمیں انتظار نہ کرا، اس قدر جلد بخشنے والا ہے۔ ایک نوجوان سکرات کے وقت زار و قطار رونے لگا، تڑپ تڑپ کے رونے لگا، ماں سے دیکھا میں گیا، ماں نے کہا میرے لال بتا کیا تکلیف ہے، میں تیری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے کہا اماں مجھے یقین ہو گیا ہے آج میں مر جاؤں گا، میں اپنے گزشتہ گناہوں کو دیکھ رہا ہوں، اماں میری زندگی میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے قبر کے لیے کوئی عمل نہیں کیا،
کوئی عمل نہیں جو قبر کے لیے چراغ بنے، کوئی عمل نہیں جو فشار قبر سے مجھے نجات دے، کوئی عمل نہیں جو قبر کے عذاب سے مجھے بچا لے۔ اماں اپنے گناہوں سے رو رہا ہوں، میرے لال میں تیری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ اب یہ بھی خدا نے ذہن میں ڈالا، کیا چیز ڈالی؟ ماں سے کہنے لگا اماں جب میں مر جاؤں میری میت آسمان کے نیچے رکھنا، اماں صبر سے دل پہ پتھر رکھنا، اماں میری میت کے پاؤں میں رسی باندھنا، پھر قبلے کی طرف میری میت کو کھینچ کے رو کے کہنا، فریاد کرنا میرے اللہ تیرا مجرم لا رہی ہوں۔ ماں نے کہا بیٹے بڑی سخت وصیت ہے مگر انشاءاللہ عمل کروں گی۔ نوجوان مر گیا، بڑی مشکل سے ماں لاش کو آسمان کے نیچے لائی، زاروں قطار رو رہی ہے۔ ذرا ماں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچے، کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیٹے کی میت کے پاؤں میں رسی باندھی، زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ لاش کو کھینچنا چاہا، میرے اللہ تیرا مجرم لا رہی ہوں، یا غیب سے آواز آئی سے چھوڑ دے یہ میرا محبوب ہے، چھوڑ دے یہ میرا محبوب ہے، یہ توبہ کر کے مرا ہے میں نے اسے بخش دیا، یہ میرا مہمان ہے، اے خدا ہمیں بھی موت نہ دینا مگر گناہوں پہ توبہ کر لیں۔ سب مل کے کہیے یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا غفار، میرے اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اس مجمع کے گناہوں کو نہ دیکھ، او میرے اللہ تجھے عباس کی مظلومیت جواز، عباس نے مشک پانی سے بھرا، پانی پہ نظر ڈالی، جب آپ پانی پہ نظر ڈالتے آپ کو اپنی صورت نظر آتی ہے۔ عباس نے چلو میں پانی لیا ہوگا، پانی پہ نظر ڈالی مگر اپنی صورت نظر نہیں آئی، حسین کی پیاسی بچی سکینہ نظر آئی، پانی پھینک دیا، مشق لے کے چلے، ظالموں نے چاروں طرف سے حملہ کیا، کسی طرح سے یہ پانی خیموں میں نہ جانے پائے، اگر ایک طرف سے حملہ ہوا ایک بازو گرنے لگا، عباس نے مشق کو دوسرے بازو سے سنبھالا، ظالموں نے اس طرف سے حملہ کیا، دوسرا بازو گرنے لگا، عباس نے دانتوں سے مشق کو سنبھالا، اب عباس نے دعا مانگی، ہونٹ لے
فرمایا میرے اللہ مجھے اپنے جان کی کوئی فکر نہیں، کسی طرح سے یہ پانی حسین کے خیمے تک پہنچ جائے۔ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی، ایک تیر آ کے مشق میں لگا، مشق کا پانی بڑھ گیا۔ ابھی تو خدا نے فرمایا عباس تیری دعا رد نہیں ہوئی، مگر یہ امتحان کا وقت ہے، دعا کا صلہ تجھے یہ ملا کہ ہم نے تجھے باب الحوائج بنا لیا، اب جو تیرے در سے مانگے گا اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب عباس نے دوسری دعا مانگی، فرمایا میرے اللہ اگر پانی خیمے میں نہ گیا، میرے اللہ اب میری لاش بھی خیمے میں نہ جائے، کیونکہ بچے انتظار کر رہے۔ اگر ایک مرتبہ عباس ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے، زینب کی آواز آئی حسین حسین یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ علم کبھی دائیں کبھی بائیں، اب تو علم گر گیا۔ حسین کی آواز آئی زینب دیکھ تو میں بھی رہا ہوں، وہ میرا عباس گر گیا، میری کمر ٹوٹ گئی۔ پھر مولا حسین عباس کی لاش سے پہنچے، عباس کے سر گود میں لیا، فرمایا عباس ذرا آنکھیں کھول۔ حسین آ گئے، عباس نے فرمایا مولا آپ نے بڑی رحمت کی، مولا آ گئے اب میری تمنا۔ مولا اماں نے کہا تھا جب میں پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی، مولا میرا آخری وقت، مولا دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کر کے مروں، مگر مجبور ہوں، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ ایک آنکھ میں تیر لگا، دوسری آنکھ میں خون بھرا۔ مولا اگر زحمت نہ ہو ابا کے دامن سے میرے آنکھ کا خون صاف کیجیے تاکہ آپ کی زیارت کر سکوں۔ مگر عباس نے کہا ہوگا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے۔ حضرت حسین نے آنکھ کا خون صاف کیا، عباس نے جی بھر کے زیارت کی۔ حسین کی آواز آئی عباس تیری تمنا پوری ہو گئی، اب میری بھی ایک تمنا ہے، تیری پوری زندگی گزر گئی، کبھی بھائی کا کہ نہیں پکارا، کبھی مولا کہا، کبھی امام زمانہ کہا، آج بھائی کا کہ مجھے سینے سے لگا لے۔ عباس کی آواز آئی مولا آپ فاطمہ زہرا کے لال ہے، میں آپ کے نوکرانی کا بیٹا ہوں۔ مولا میں آپ کا غلام ہوں، میں بھائی کیسے کروں؟ حسین نے فرمایا عباس میں امام ہوں، تجھے حکم دے رہا ہوں، کبھی حکم نہیں ملا، اب حکم دے رہا ہوں مجھے بھائی کا سینے سے لگا لے۔
اگر حکم کا لفظ ملا یا عباس نے مدینے کی طرف منہ کیا ہوگا، اماں مجھے معاف کرنا، اماں تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا، مرتے مر جاؤں گا، کبھی زہرا کے لال کو بھائی کہہ کے نہیں پکاروں گا۔ اماں اب امام حکم دے رہے ہیں، عزیزو عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ممکن ہے غبار اٹھا ہو، ممکن ہے غبار اٹھا ہو، اس غبار میں کوئی کالے مرغے میں آئی ہو، اور جس نے عباس کا سر اپنی گود میں لیا ہو اور فرمایا ہو عباس آنکھیں کھولے، عباس آنکھیں کھولو، میں فاطمہ زہرا ہوں، مجھے اماں کہو، حسین کو بھائی۔ پروردگار عباس کی سب کے ہمارے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے، ہمیں بری صفات سے نجات عطا فرما، پروردگار موت نہ دینا۔